ہی عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلم فداکاری و جانثاری، استقامت و بہادری کی روشنائی سے جن عظیم المرتبت اور اولو العزم خواتین کا نام لکھتا ہے، ان میں انتہائی ممتاز اور منور نام اس عظیم المرتبت ہستی کا ہے جو حسب، نسب اور خاندانی شرف کے اعتبار سے اہل عرب میں امتیازی حیثیت کی حامل تھیں، جنہیں خاندانی سیادت و عظمت اسلام کے ساتھ ساتھ شرف و کمال کی عظیم ترین نسبتیں بھی حاصل تھیں، جو خاندان بنو ہاشم کی چشم و چراغ ہیں۔ سردار قریش سیدنا عبد المطلب علیہ السلام کی شہزادی، شہیدوں کے سردار اور روحانی گورنر مدینہ پاک سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بہنہ، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پھپھی جان ہیں، عشرہ مبشرہ کے بزم نشین اور حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری امی جان ہیں، یار غار و یار مزار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمدھن ہیں، السابقون الاولون کی صف میں تشریف فرما ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب علیہ السلام کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ صرف ایک خاتون نہ تھی، مجھے کہنے دیجئے کہ آپ اپنے بلند اور مضبوط ارادوں میں ایک چٹان کی مانند تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کی پاکیزہ زندگی، اعلیٰ اوصاف و کمالات اور بے شمار اخلاقی خوبیوں کا مرقع مرصع، بلکہ یوں کہیے کہ آپ جامع تھیں ان تمام خوبیوں کے اندر۔ آپ بہترین بیٹی، خوشبخت ہمشیرہ، باوفا زوجہ اور باوقار ماں، الغرض ہر رشتے کے جذبات کا پاس و لحاظ رکھنے والی کامل و اکمل ہستی تھیں، یعنی مکمل ہستی تھیں۔ آپ عظیم مجاہدہ، قادر الکلام شاعرہ، بہترین منتظمہ، یعنی ایڈمنسٹریشن تو آپ کی کمال تھی نا صاحب، اور تمام اوصاف حسنہ سے آراستہ خاتون تھیں۔ چونکہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور السابقون الاولون میں بھی شامل ہوئیں، یعنی کتنا عظیم ترین شرف آپ کو نصیب ہوا۔ لہٰذا انہوں نے مکے میں قریش کے جبر و استبداد کے وہ دور بھی دیکھا جو جب اپنے عزیز رشتہ داروں کے، یعنی اپنے یوں کہہ لیجئے کہ ان کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے، خود ان کے معصوم فرزند حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کا حقیقی چچا نوفل بن خویلد ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ ڈھاتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہو جاتے، مگر پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آتی تھی، بلکہ اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک مضبوط چٹان کی طرح اس طرح پروان چڑھایا کہ وہ صرف بہادر ہی نہیں بنے بلکہ اسلام پر مر مٹنے والے مجاہد بنے، یعنی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خمیر سے آپ کو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب علیہ السلام نے سینچا تھا۔ انہی کے ہمراہ ناظرین، آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کی، پھر انہوں نے اسلام کو وہ دور عروج بھی دیکھا کہ جب مسلمان فاتح عالم بنے اور دنیا کے بہت بڑے حصے پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ ناظرین کرام، حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ کا استقلال نسوانی جرت کی حیرت انگیز مثال ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ دین اسلام کے آسمان پر انتہائی بہادر، انتہائی نڈر، حوصلہ مند، باروب، شجاعت و بے خوفی، حق گوئی و بے باکی کی پیکر، نہایت زیرک، دانشمند، پرعزم اور مدبر خاتون کی صورت میں ابھری کہ جن کی بہادری نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش بھی کر دیا اور متعجب بھی کر دیا کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کا لشکر منتشر ہوا تو آپ سلام اللہ علیہ اکیلی کفار پر نیزہ چلاتی رہیں، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی بہادری پر تعجب ہوا اور آپ کے فرزند حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے زبیر، اپنی ماں اور میری پھپھی جان کی بہادری کو دیکھو جو چٹان کی طرح کفار کے مقابلے میں اکیلے لڑ رہی ہیں۔ اور یہی وہ موقع تھا ناظرین جب آپ سلام اللہ علیہ کے پیارے اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو پیکر صبر و رضا بن کر اپنے رب کے حضور یہ جملے ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ آج بھی احد کا میدان اس اعلیٰ ترین صبر پہ شاہد ہے کہ میں خدا کی راہ میں اسے کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی، بلکہ آپ سلام اللہ علیہ تاریخ اسلام میں ناظرین غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمان خواتین اور بچوں کی محافظہ بن کر بھی دنیا کو یہ بتلا رہی ہیں کہ بہادری اور جرت کی اگر خیرات لینی ہے تو آؤ ذرا میرے
دربار میں آؤ کہ دشمنان اسلام سامنے ہیں، اور ان میں سے ایک یہودی کا سر قلم کر کے اسے واصل جہنم کر کے ان کو بتلا دیا کہ مسلمان خواتین بھی انتہائی نڈر ہوا کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا جہاں حسب و نسب کے اعتبار سے، قول و فعل کے اعتبار سے، گفتار و کردار کے اعتبار سے اعلیٰ مقام رکھتی تھیں، وہیں اپنے پیارے بھتیجے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کیا کرتی تھیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے بے انتہا پیار کیا کرتے تھے، آپ کا اکرام کیا کرتے تھے، اور یوں کہیے کہ اپنی جان آپ پر نچھاور کیا کرتے تھے۔ یعنی سرکار علیہ السلام کی نگاہ میں آپ کی قدر و منزلت اعلیٰ و عرفہ تھی، اور عالم یہ تھا ناظرین کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے عشق میں نچھاور کر دی۔ جرت